تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ تمہاری تڑپ میں اتنی عنایت ہے کہ تم سکون الہی محسوس کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ دعا کی شدت سے واقف ہے۔ بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، یا تو وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جاتی ہے، یا اس کے بدلے بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن دوبارہ دل نہیں کرتا۔ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت سے بھی خوب واقف ہے۔ بس مانگتے رہنا اور صبر کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں۔ بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تو تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کی ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کرتی ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا۔ عجیب پہلے ہے زندگی، کبھی جیت تو کبھی ہار۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اپنی من پسند چیز اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے، اور یہی ہماری سب سے پسندیدہ چیز ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم چاہتے ہیں اور وہ چیز اللہ ہمیں اپنی پسند سے دیتا ہے۔ آج جس مقام پر ہوں وہاں پر میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکونی رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے، ہدایت والوں کو اپنی راہ کی جستجو میں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لے پھر اسے عام سے خاص کر دیتا ہے، اتنا خاص کہ پھر وہ فرماتا ہے بس سمجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلیں تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے، اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہے، اس لیے ہی تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے، جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ تو سوچو، جب تمہاری ایک ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ رب العالمین جو بے حساب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور ماں کو بھی بنانے والا ہی ہے، تو وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی ہر خوشی اللہ سے تہجد میں مانگ لو۔ تہجد کا ایک سجدہ کافی ہو جاتا ہے سارا غم سکون میں بدلنے کے لیے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ پریشانیاں زیادہ بڑھ جائیں تو تہجد کو اپنی عادت بنا لو، سکون ملے گا، چاہو تو آزما لو۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کے بھی پابند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ غلطی کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، صرف اللہ ایک توبہ میں معاف کر دیتا ہے۔
اللہ بے شک سنتا ہے، اس کے در پر دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی وقت اس لیے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور لکھا ہوتا ہے، یا پھر اسے آپ کے مانگنے کا انداز اچھا لگتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بار بار اسی کے در پر آؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بے وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے اللہ چنتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کرتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ جاتا ہے۔ واقعات، حالات، حادثات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہر چیز میں وجہ، مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو، جس میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ تڑپ تمہیں اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔